نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسل کو اسلام سے تعارف کیا جائے۔ آج جو بچے انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسکول کے علاوہ اردو زبان سیکھے، عربی زبان سیکھے اور مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات کو سمجھیں اور اس کو تقاضا کو پورا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ سوچیں۔ حضرت شمیل علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے پر ایک بادشاہ، ایک امیر مقرر کر دیے۔ تو انہوں نے حضرت طالوت کا نام لیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ طالوت جو ہے وہ نہ امیر ہے نہ عالی نسب ہے، اس لیے ہم ان کی امارت قبول نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شمیل نے جواب دیا کہ امیر ہونا، بادشاہ ہونا امیر ہونے پر منحصر نہیں، عالی نسب ہونے پر منحصر نہیں، یہ دو باتوں پر منحصر ہے۔ ایک یہ کہ طالوت جو ہے، جو موجودہ زمانے میں علوم و فنون ہے اس میں وہ ید طولہ رکھتے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی علوم و فنون میں موجودہ حالات میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ جسمانی اعتبار سے وہ نہایت طاقتور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمانے میں زندہ رہنے کے لیے قدرت کا ایک اصول ہے کہ موجودہ زمانے کے جو علوم و فنون ہیں وہ ہم کو آنی چاہیے اور جسمانی طور سے بھی ہم کو طاقتور رہنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے علماء سائنس کی تعلیم کے خلاف بات کرتے ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب اس میں روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں سکھائی، آدم علیہ السلام کو روزہ نہیں سکھایا، آدم علیہ السلام کو جو ہے آذان دینا نہیں سکھائی، آدم علیہ السلام کو دعا مارنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے سائنس کی تعلیم دی، دنیا کی تعلیم دی، ان کو بتایا کہ یہ چھوٹا سا جانور جو دیکھ رہے ہیں یہ امیبا ہے، یہ چھوٹا سا پودا جو دیکھ رہے ہیں وہ اسپیرو گہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش بری پر بغیر کسی توسط کے پھر راست آدم علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے جو ہے سائنس کی تعلیم دی۔ اور آج مسلمان قوم سائنس سے دور ہو رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جو قوم اللہ کا سکھایا ہوا پہلا سبق بھول جاتی ہے وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سال یہ پروگرام بہت اچھے لیول پہ لیا جائے گا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی جائیں گی۔ جن لوگوں بچوں نے انعامات لیے ان کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک بات جو میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بغیر اسٹیٹ فیئر کے نعت بہت اچھی پڑھ رہے تھے اور اردو کے مشکل الفاظ بھی اس کا صحیح تلفظ ادا کر رہے تھے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کمیٹی سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیرت کے جو ہے تحریری مقابلے بھی لیجئے تاکہ ہمارے میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مکمل نمونہ اپنے سامنے آئے۔ یہ نعت خوانی جو ہے میں یہ کہوں گا کہ سیرت طیبہ کا جو ہے مختصر انداز میں بیان کرنا یہ نعت خوانی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سیرت کو اور زیادہ اچھے الفاظ میں اور ایک مقابلہ رکھ کے رکھا جائے۔ میں ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عزیز طلباء و طالبات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس جذبے سے آپ آئے یہاں جمع ہوئے، جس محنت اور لگن سے اپنی نعت خوانی کی۔ انشاءاللہ اگر ہم دوسرا پروگرام رکھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سیرت کے تحریری مقابلوں میں بھی آئیں گے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں گے۔ خدا